الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ہر انسان اس دنیا میں دین کا ایک طالب علم ہے، اس لیے کہ دین کے بغیر انسان کی نجات نہیں، اور دین تک انسان پہنچتا ہے دین کے طلب کے ذریعے سے، اور دین کی جو طلب ہے یہ علم کہلاتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. فرمایا جو شخص علم کی طلب میں لگ جائے گا، علم کی تلاش میں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے، اور علم سے مراد دین کا علم ہے، تو فرمایا کانت الجنت فی طلبہ، جنت اس کی طلب میں لگ جاتی. یہ دین کا علم ڈھونڈ رہا ہے، جنت اس کو تلاش کر رہی. اس لیے پیدائشی طور پہ، تخلیقی طور پہ ہر مسلمان چاہے وہ، اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ اعضاء وہ حصول علم کے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں زبان، آنکھ، کان اور انسان کا دماغ، یہ چار چیزیں، زبان، آنکھ، کان اور دماغ. اب بتائیں یہ چار اعضاء ہیں، یہ کہاں پر ہے؟ جی سر میں. ان چاروں میں سے کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو انسان کے گلے سے بھی نیچے ہو. سر جو انسان کے جسم کا معزز ترین حصہ ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اعضائے علم، جو چار اعضائے علم تھے، زبان، آنکھ، کان اور دماغ، چاروں علم سیکھنے کے اعضاء کو معزز ترین جگہ پہ رکھا، اس کو نیچے نہیں رکھا.
یہ اشارہ تھا، اس لیے اس کا مقام اوپر کر دیا۔ تو فطری طور پر دوستو ہم سب دین کے طالب علم ہیں، پھر کسی کے اندر اللہ پاک یہ طلب بڑھا دیتے ہیں، کسی کے اندر متوسط ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے، لیکن ایسا کوئی مسلمان نہیں کہ جس کے اندر دین کے سیکھنے کی طلب اور تڑپ نہ ہو، ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث کے اندر بھی مستقل دعائیں سکھائی گئی، مستقل دعا۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک ایسی دعا ہے کہ جو واقعی دعا کے انداز میں ہے، اور جس میں بندہ اللہ پاک سے زیادتی مانگتا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما۔ اور یہ دعا جب اللہ پاک نے دی تو اس سے پہلے جو لفظ لگایا وہ کیا ہے؟ وقل۔ وقل، یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کا خطاب کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر۔ وحی آپ پہ اتری، اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ مانگ لیجئے۔ کیا مانگ لیں؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس ہستی کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، جس ہستی کا علم اتنا ہے کہ علماء نے لکھا پورے کائنات کا علم ایک طرف ہو، آقائے دو جہاں کا علم ایک طرف ہو، آپ کا علم سب پر غالب ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ دے دیا، وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سب چیزوں کا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو جس کا علم سب سے زیادہ ہے ان کو اللہ پاک دعا دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگیے کہ آپ کا علم اور بڑھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علیم، علیم یہ کس ذات کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ پاک کی صفات لامحدود ہے، اللہ کی صفات کی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو صفت علم اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اس کی حد نہیں ہے دوستو۔ ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج علم کی انتہا ہو گئی، آخر ہو گئی، نہیں، یہ علم تو چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو بھئی ہم سب علم کے محتاج ہیں، لیکن ایک سوال ہے، چونکہ سب زیادہ تر بلکہ ہم سب طالب علم ہیں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ سب سے بہترین شناخت وہ طالب علم ہونا۔ انسان جب اپنا تعارف کروائے کہ بھئی میں دین کا طالب علم ہوں، تو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا حافظہ کمزور ہے اور بات یاد نہیں رہتی، یاد کرنے کے بعد میں بھول جاتا ہوں، تو دماغ کے لیے، حافظے کے لیے کوئی وظیفہ مل جائے مجھے۔ تو ہر نوجوان، ہر بچہ یا ہر بچے کے والدین وہ بیچارے اس بات کے متلاشی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، ایسی دعا مل جائے کہ جس کی وجہ سے حافظہ قوی ہو جائے اور طاقتور ہو جائے۔ اس میں ایک بات بالکل 2 + 2 4 کی طرح یاد رکھے کہ اگر ایک بندہ دوائی کا نام لے لیکن دوائی استعمال نہیں کرے تو علاج کا عمل کیسے شروع ہوگا؟ ہے نا؟ اگر ایک شخص یہ چاہے کہ میں اپنی جسمانی صحت بنا لوں، آج کل کے نوجوان فٹنس پہ کتنی محنت کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو باڈی بلڈر بناتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں،
لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی نوجوان کسی بزرگ یا عالم کے پاس آیا ہو کہ حضرت مجھے وظیفہ دے دے میں باڈی بلڈر بن جاؤں؟ ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، اور کوئی ایسا سوچتا بھی نہیں۔ تو ظاہری جسم کو بنانے کے لیے جو محنت کی ترتیب ہے وہ سب کو سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کیا چیز استعمال کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، یہ سب چیزیں تو ہم سیکھنے پہ تیار ہو جاتے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، حافظے کو طاقت کیسے ملے گی؟ میری عقل کیسے تیز ہوگی؟ حافظہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کے لیے ہم لے دے کے بس یہاں پہ کہ بھئی مجھے وظیفہ دے دیں یا تعویذ دے دیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک نظم ہے، ایک سلیقہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چونکہ علم اللہ پاک کا وصف ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے قلب مبارک سے نکل کے آیا ہے، اس کے لیے ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو بنیاد کی ہے، اگر کوئی نوجوان، کوئی طالب علم وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کے لیے فرض عین کے درجے میں ہے، فرسٹ سٹیپ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ بات لکھ کر لے لیں، سائن لے کر چلے جائے۔ اگر کوئی نوجوان، کوئی طالب علم، کوئی بچہ وہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا، بدنظری کے اندر مبتلا ہے، ہر غلط، ہر نامحرم کو، ہر ناجائز چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کا عادی ہے، یہ کچھ بھی کر لے، یہ ہو نہیں سکتا دوستو کہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر چیزیں بہت تیزی سے یاد ہو جاتی ہیں، بندے کو لگتا ہے یار میں تو ایسی ہی بات تھی، میں تو سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور میں قرآن کا حافظ بھی بن گیا، میں تو سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور میری پوزیشن بھی آ رہی ہے۔ یہ وقتی چیز ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ سب جمع کیا ہوا ایک دم سے حافظے سے صاف ہو جاتا۔ اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، یہ بنیاد ہے، اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی، نظروں کی حفاظت کریں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اس کا خیال رکھیں۔ دوسرے نمبر کی بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنے جسم کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اور کیجئے گا دوستو، آج ہمارے اندر یہ چیز دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، شریعت نے حکم دیا، جسم میں بعض جگہ ایسی رکھی کہ جہاں بال، ناخن، حکم آیا کہ بھئی اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ زائد بال، بغل کے بال، زیر ناف بال، ٹھیک ہے نا؟ مونچھوں کے بالوں کی ایک حد رکھی گئی کہ وہ کہاں تک آ سکتے ہیں۔ پھر ہاتھوں پیروں کی انگلیوں پہ ناخن آ گئے، نیلز آ گئے، اس کی حد رکھی گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اس مبارک دین کے اندر حکم دیا گیا کہ ایک مسلمان اپنے جسم کے زائد بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اور اس کی انتہائی حد کتنے دن بتائی گئی؟ جی 40 دن۔ یہ آخری حد ہے، آخری، ورنہ سب سے افضل زائد بالوں کو وقت پہ صاف کرتا ہے، زیر ناف بالوں کو صاف کرتا ہے، ناخن تراش دیتا ہے ہاتھوں کے، پیروں کے، مونچھوں کے بال، یہ جو ہونٹوں کی سرخی ہے اس سے اوپر نہ آئے، یہ منع ہے۔ جو مونچھیں انسان رکھے تو اس حد تک آئے کہ ہونٹوں کی سرخی کے اوپر نہ آئے، وہ نہ چھپے، اس حد تک، باقی رکھ سکتا ہے اوپر۔ یہ جو طہارت جسمانی ہے نا دوستو، اگرچہ ہمیں نہیں لگتا لیکن یہ مجرب ہے، علماء نے لکھا ہے اور آزمودہ ہے
ایسا کرنے والے نوجوان کا حافظہ محفوظ رہتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج چونکہ اس چیز میں بھی دھیان نہیں ہوتا، انسان پاکی صفائی طہارت کا زیادہ خیال نہیں رکھتا، بلکہ اس سے بڑھ کے افسوسناک بات یہ بھی ہوتی ہے بہت سارے ہمارے بچوں نوجوانوں کو اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا، بعض پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کیا. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ان چیزوں کو آج سمجھنا ضروری ہے. تیسری چیز بنیادی طور پر انسان جسم کو حرکت میں رکھے. یہ جو آج کا مزاج ہے نا کہ گلی کے کونے سے دودھ لانا ہے تو بائک اسٹارٹ کی، وہاں گئے. گلی کے کونے پہ مسجد ہے، بائک اسٹارٹ کی. تھوڑا سا آگے جانا ہے، گاڑی کی چابی کہاں ہے بھائی؟ یعنی 3 قدم بھی نہیں جاؤں گا، چل کر جانے کا مزاج ہی ختم ہو رہا ہے. تو یہ جو انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے اس کا حرکت میں رہنا ہے، ورزش کرنا، واک کرنا اور پیدل چلنا، تو اس لیے کہ آپ دیکھیں نا یہ ایک سنت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے، وہ مدینہ کے باہر تک چلے جاتے، عوالی تک ہم پیدل چلے جاتے، جنگل تک ہم پیدل چلے جاتے. اس سے کیا تعلیم مل رہی ہے؟ جسم متحرک رہے. جب انسان جسم کی حفاظت نہیں کرتا نا، ہر چیز کھا رہا ہے، ہر چیز پی رہا ہے، اور پھر جا کے دھڑام سے بستر پہ گرتا ہے، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں. رات کھانا کھایا یا دعوت سے آئے اور پھر جا کے لیٹ گئے. وہ جسم کیا ہو جاتا ہے؟ سمین، موٹا ہو جاتا ہے، اس پہ چربی بڑھ جاتی ہے. اور کہتے ہیں نا جب جسم کی چربی بڑھتی ہے تو دماغ پہ چربی بڑھ جاتی ہے، دماغ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی میں تو ہر جگہ جی ہم گاڑی میں جاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو ترتیب سے چیزوں کو یاد رکھے، نظروں کی حفاظت کریں. نمبر 2، جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. نمبر 3، جسم کو حرکت میں رکھیں. بات سمجھ گئے؟ اور نمبر 4 پہ ایک وظیفہ لے کے جائیں انشاءاللہ. اگر آپ ان 3 باتوں کا خیال رکھیں گے تو پھر یہ وظیفہ کارآمد ہو جائے گا. بتا دوں دوستوں، اب یہ وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں دوستوں. فجر کی نماز کے بعد سب سے بہتر ہے، ورنہ صبح کے وقت میں کسی بھی میٹھی چیز پر، اگر شوگر نہیں ہے، شوگر والے حضرات روٹی یا کسی اور چیز پر، کسی بھی میٹھی چیز پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ روز پڑھنے کی عادت ڈالیں. کون سی سورت؟ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. آپ اس کی پابندی کریں دوستوں، پھر دیکھیں بہت ہی بابرکت وظیفہ. لیکن شرط یہی ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی، جسم کی صفائی طہارت کا خیال رکھیں گے، اپنے جسم کو حرکت میں رکھیں گے، تھوڑا سا موٹاپے سے، وزن بڑھانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. پھر اس وظیفے پہ آپ آئیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ سے کون پوزیشن لے سکتا ہے. تو کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک رفعنا لک.
ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائیں. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. جتنے ساتھی
جتنے احباب، جتنے طلبہ عزیز محبت سے تشریف لائے، ذکر میں شرکت کی، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے، سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعت، سعادتیں، رحمتیں، راحتیں، اور سب سے بڑھ کر یا اللہ بلا حساب و کتاب بخشش اور مغفرت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ ذکر سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام۔